جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف جمعہ کو کرنا چاہیے، جمعہ کو بھی کرنا چاہیے۔ بہت سارے غیر مسلم ہوتے یہ لوگ صرف جمعہ کو نہاتے ہیں، تھوڑا 1 فٹ دور رہو ان سے۔ ایسا نہیں ہے، نہاتے ہیں مسلمان، بعض لوگ روزانہ نہاتے ہیں، بعض لوگ ایک دن میں 2 بار نہاتے ہیں۔ ایسے بڑے یعنی جو بڑی پاپولیشن والے شہر ہیں وہاں پہ ایک دم کلائمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں تھوڑی بھی دیر باہر نکل جا کے آئے تو آدمی کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ایک دم یہ ہو جاتا ہے۔ بمبئی وغیرہ آپ دیکھیں، کلکتہ دیکھیں یا دوسری سٹیز دیکھیں تو وہاں پہ حالت خراب ہو جاتی ہے آدمی کی، کئی بار دن میں 2 بار غسل کرتے ہیں لوگ۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے اور زبردستی نہا رہا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ گھنٹوں نہاتے ہیں اور گاتے بھی ہیں باتھ روم میں، جب تک گائیں گے نہیں ان کو سکون محسوس نہیں ہوتا، نہائے جیسا نہیں لگتا اس کو۔ تو یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ غسل آدمی کی ضرورت کے مطابق ہے، اگر واقعی صفائی کی وجہ سے یا شرعی وجہ سے، احتلام، صحبت، کسی اور وجہ سے اس کو غسل کی ضرورت محسوس ہوتی تو کرے، اگر نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی صفائی کے لیے کرے، اس کو مقصود نہ بنا لے، کسٹم اور اس کا ریچول اس کو نہیں بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جمعہ کا غسل ہر محتلم پر واجب ہے، لازم ہے۔ اس کو سمجھیں گے ہم ذرا آگے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جمعہ کا غسل، معلوم ہوا کہ اس غسل کی مناسبت کس سے ہے؟ جمعہ سے ہے، اور جمعہ کی نماز سے ہے کہ جمعہ کی نماز کو جو جا رہا ہے وہ آدمی غسل کر کے جائے۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر احتلام ہونے والے پر جمعہ کا غسل کیا ہے؟ واجب ہے۔ احتلام ہونے والے پر کا کیا مطلب؟ جس کو احتلام ہوا ہے وہ، اس پر جمعہ کی۔ اب کوئی آدمی بولتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کو احتلام ہوا ہے اس کے لیے غسل واجب ہے۔ صحیح ہے ایسا نہیں؟ کیوں؟ اس کے لیے جمعہ کی قید تھوڑی ہے، پیر کو ہوا تو اس کو احتلام واجب ہوگا کہ نہیں غسل؟ کسی احتلام معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ احتلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی سو جائے اور نیند میں اس کی شہوت سے منی خارج ہو جائے، خواب دیکھے وہ اور خواب میں منی نکل جائے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ نائٹ فال بولتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو انگلش میں۔ تو جو آدمی اس کو غسل کی حاجت پیش آ جائے تو جمعہ کے لیے تھوڑی ہے، یہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، عید اور اس کے آگے پہلے بعد میں کبھی بھی ہو تو اس کو تو غسل ہے ہی ہے، تو اس کے لیے جمعہ کی قید بیان کی جا رہی۔ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے جس کو احتلام ہوا ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ جس کو احتلام ہوتا ہے، یعنی بالغ ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بعض لوگ جسے حدیث پڑھتے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ حیض والی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو۔ اب آدمی کیا سوچے گا؟ دلیل ہے ہمارے پاس، کیا دلیل ہے؟ حیض والی عورت نماز پڑھے، ہے نا؟ مل گیا آپ کو؟ اس میں مراد یہ نہیں ہے، یہاں پر حائض سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کو حیض آیا ہے، یہاں پر مراد ہے جس کو حیض آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حدیثوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھو، نہیں تو نیا دین بنائیں گے، دین الہی اکبر بادشاہ کی طرح۔ حیض آتا ہے یعنی وہ بالغ عورت ہے، تو حائض وہاں پر بالغہ کے معنی میں ہے، اور یہاں پر محتلم بالغ کے معنی پر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو بالغ ہے اس کے لیے جمعہ کا غسل کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، نہیں کیا تو گنہگار ہوگا، بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں، لیکن بعض علماء نے بھی یہ بات کہی، اور ابن عباس بھی اس میں سے ہیں، اور غالباً حضرت عائشہ بھی ان میں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں، یہ شروع میں تھا اور اب ضروری نہیں ہے، ہاں افضل ضرور ہے۔ سوال جواب میں اس کو تفصیل سے ہم ڈیل کریں گے۔ یہاں پر سوال جواب مطلب اخیر میں جب کورس یہ ختم ہو جائے گا درس پورا،
یہاں پر وہ روایت میں ذکر کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت، جو جمعہ کے دن وضو کرے تو ٹھیک ہے اور بہتر ہے، اچھی بات، فبها ونعمت یعنی اس کا کام ہو گیا، وضو کیا اور نماز پڑھی، ٹھیک ہے، نماز کے لیے کیا چاہیے؟ وضو چاہیے، فبها ہو گیا اس کا کام، کافی ہے اس کے لیے، ونعمت اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ومن اغتسل فهو افضل، اور جو غسل کرے تو یہ افضل ہے، جو غسل کرے تو یہ افضل ہے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں بظاہر کسی کو لگے گا تو وہاں تو واجب بول رہے ہیں، یہاں بول رہے ہیں افضل ہے۔ افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہے، تو بہتر سے دوسرا غلط نہیں ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا ہے، منع نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی غسل کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت سے، ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع زمانے میں مسلمان چونکہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، غربت کا دور تھا وہ، اس لیے بہت محنتی لوگ تھے اور اون وغیرہ کے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے۔ پھر جب مسجد میں آتے تھے تو ان کے پسینے کی وجہ سے کیا ہو جاتا تھا؟ بدبو پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم غسل کر لیتے ہیں۔ تو شروع کے دور میں غسل کرنا کیا تھا؟ ضروری تھا، لیکن بعد میں یہ ضروری چیز یعنی لازم ہونا اس کا ختم ہو گیا اور افضل ہونا اس کا باقی رہ گیا۔ یہی بات ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں وہ چیز واجب تھی، لیکن بعد کے دور میں وہ چیز مستحب یا افضل ہو گئی، اس کا وجوب ختم ہو گیا۔ یہی راجح قول لگتا ہے۔ تو جمعہ کے دن کوئی آدمی اس کو واجب مانے یا نہ مانے، علی کل حال جمعہ کا غسل یہ مستحب ہے اور بہت ہی افضل چیز ہے، وضو سے بہتر ہے وہ۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کر کے جائے۔